السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی اللہ کے ایک ایسے ولی کی ہے جس کی زندگی امتحان و کرامات، صبر و توبہ اور رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ اسلامی کہانی حضرت یوسف المحجوب رحمۃ اللہ علیہ روحانی کہانی۔ بغداد کا وہ انجان نوجوان۔ کہانی شروع ہوتی ہے پرانے بغداد سے، جہاں علم، صوفیانہ محفلیں اور رحمت کا نور پھیلا تھا۔ ایک چھوٹا سا محلہ تھا، دارالبہجت، وہیں رہتا تھا ایک نوجوان یوسف، چہرہ نورانی، دل صاف لیکن بہت غریب۔ وہ روز لکڑی بیچ کر گھر چلاتا تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی، وہ ہر رات تڑپ کر دعا کرتا تھا۔ اس کی دعا کچھ ایسی ہوتی: اے اللہ، مجھے دنیا نہ دے، مجھے دولت نہ دے، مجھے بس تیرا قریب کر دے۔ لوگ کہتے تھے، یہ لڑکا کچھ اور ہی ہے، اس میں ولایت کی خوشبو ہے۔ پہلا امتحان۔ ایک دن بازار میں دوڑتا ہوا ایک بچہ یوسف سے ٹکرا گیا، ہاتھ سے لکڑیاں گر گئیں۔ وہ بچہ ایک دھنی آدمی کا بیٹا تھا۔ لوگ ڈر گئے کہ احسان ہو جائے گا، لیکن یوسف نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، بیٹا، انسانیت میں غلطی معاف ہوتی ہے۔ دھنی آدمی آیا اور بولا، تم غریب ہو، میں تم سے معافی مانگوں، تمہیں اتنا بڑا دل کس نے دیا؟ یوسف مسکرائے، اللہ نے، اور کس نے؟ یہ سن کر وہ آدمی حیران رہ گیا۔ یہیں سے یوسف کے دل میں اللہ کا نور چمکنے لگا۔ ایک فقیر کی دعا۔ ایک رات مسجد کے باہر ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، بہت بیمار، کانپتا ہوا۔ یوسف نے اسے گھر لے جا کر 3 دن تک سیوا کی۔ تیسرے دن اس نے کہا، بیٹا، تو نے میرے ساتھ فرشتوں جیسا سلوک کیا ہے، آج میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں۔ اس نے یوسف کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ، اس بچے کے دل میں اپنا نور بھر دے۔ اور یہ کہہ کر فقیر دنیا سے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں، اس دن سے یوسف کی آواز میں عجیب سی مٹھاس آ گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور اتر آیا۔ بغداد میں پھیلتی چرچ دھیرے دھیرے بغداد کے لوگ اس نوجوان کی طرف کھنچنے لگے۔ وہ کسی کے لیے دوا خرید دیتا، کسی کے گھر پانی بھر دیتا، کسی کے دکھ میں ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ لوگ کہتے، یہ لڑکا عمل سے ولی بن رہا ہے، لیکن یوسف کہتا ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ سب سے بڑا امتحان۔ ایک دن یوسف کی ماں بیمار ہو گئی۔ ان کے علاج کے لیے یوسف کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے پوری رات رو کر
اللہ سے دعا کی، اے مالک میری ماں کو شفا دے دے، اگر میں تیرے قریب ہوں تو یہ وقت دکھا دے۔ صبح ہوتے ہی ایک امیر آدمی آیا اور بولا، میں نے رات کو ایک سپنا دیکھا۔ ایک نورانی شخص نے کہا، یوسف کے گھر جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ وہ آدمی دوا لے کر آیا اور ماں ٹھیک ہو گئی۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے اللہ، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ولایت کا رنگ دکھا، کرامت کا پہلا نظارہ۔ ایک دن بغداد میں بھیانک سوکھا پڑا، نہریں سوکھ گئیں، مویشی مرنے لگے، لوگوں میں دہشت پھیل گئی۔ خلیفہ نے سبھی عالموں کو بلایا کہ دعا کریں۔ سب نے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ پھر کسی نے کہا، وہ یوسف نام کا یوا بہت پاک دل ہے، لوگ اسے پکڑ کر لے آئے۔ انہوں نے کہا، یوسف، اب تمہاری دعا باقی ہے۔ یوسف کانپ گیا اور بولا، میں کون ہوں؟ دعا کرنے والا، میری دعا کا کیا وزن؟ لوگوں نے کہا، اللہ صاف دل والوں کی سنتا ہے۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے رب، یہ تیرے کمزور بندے ہیں، تو رحمت والا ہے، ایک بوند بھی دے دے گا تو سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ بس اتنا کہنا تھا، بادل اکٹھے ہونے لگے، آواز گونجنے لگی اور اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ لوگ رو پڑے، یہ تو ولی کی دعا تھی۔ لیکن یوسف روتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں، یہ میری دعا نہیں، یہ لوگوں کی سچی پکار تھی۔ بغداد کا سب سے بڑا فیصلہ۔ بارش کے بعد خلیفہ نے یوسف کو بلایا اور کہا، تمہیں بغداد کا آدھیاتمک مارگدرشک بناتا ہوں۔ یوسف نے کہا، میں دنیا کی کسی چیز کا بھوکا نہیں، میں صرف اللہ کا بھوکا ہوں۔ اس رات اس نے توبہ کی، نفس کا سفر شروع کیا اور اللہ کے اتنے قریب ہو گیا کہ لوگ اسے المحجوب یعنی اللہ سے پردہ کو اٹھانے والا کہنے لگے۔ ایک گنہگار کی توبہ۔ ایک رات ایک گنہگار اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا۔ اس نے کہا، میں نے اتنی برائیاں کی ہیں کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یوسف نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تیرے گناہ سمندر کی فین کی طرح بھی ہو تو اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ گنہگار روتے روتے یوسف کے پیروں میں گر گیا۔ یوسف نے کہا، چل، آج تیری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہی آدمی
आगे चलकर बगदाद का एक बड़ा सूफी बन गया। वली की रुखसती, उम्र बढ़ती गई। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन उसने कहा, अब मेरा वक्त आ गया है, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूँ। उसने आखिरी दुआ की, ए अल्लाह, मेरे दिल में तू था, मेरे आखिरी लम्हे में भी तू ही है। फिर उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे कमरे में खुशबू फैल गई। लोग कहते हैं उस रात बगदाद में पहली बार अजीब सी रोशनी फैली और हवा में नूर का एहसास था। यूसुफ अल महजूब दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनकी यादें आज तक दिलों को रोशन करती हैं। इस कहानी का पैगाम, वली वो नहीं जिसके हाथ में करामात हो, वली वो है जिसके दिल में इंसानियत और अल्लाह का नूर हो। साफ दिल अल्लाह तक पहुँचाता है। सब्र और तौबा से मकाम बनते हैं। दूसरों की मदद करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। आमीन। सदका जारी समझकर वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।